قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد: كل نفس ذائقة الموت. وقال الله عز وجل في مقام آخر: كل شيء هالك إلا وجهه. وقال الله عز وجل: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين. وقال: يوم نحشر المجرمين إلى الرحمن وفدا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين. سابقہ جمعے امور آخرت سے متعلق کچھ گفتگو کی تھی، اور اس میں اس بات کی اہمیت کو ذکر کیا تھا کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، اور وہی ہمیشہ کی زندگی ہے، اور یہ زندگی اس زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ایک امتحان گاہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ تو آج کے درس میں ہم موت سے متعلق کہ موت کیا ہے، اور ہمیں موت کیوں آتی ہے، اور ہم موت سے ڈرتے کیوں ہیں، خوف زدہ کیوں ہوتے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ موت سے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا: وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، کہ آپ سے پہلے ہم نے کسی بشر کے لیے ہمیشہ رہنا نہیں لکھا۔ لوگ آتے رہے اور اپنا وقت پورا کر کے اس دنیا سے جاتے رہے۔ أَفَإِن مِّتَّ، تو کیا آپ وفات پا جائیں، فَهُمُ الْخَالِدُونَ، تو یہ کفار ہمیشہ رہیں گے۔ وہ کافر جب دیکھ رہے تھے کہ ان کی دعوت کا سلسلہ رک ہی نہیں رہا اور لوگ روز بروز ان کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں، تو وہ اپنے آپ کو یہ کہہ کر تسلی دیتے تھے کہ بھئی ایک نہ ایک دن تو وقت گزرے گا اور یہ یہاں سے چلے جائیں گے، پھر ان کے ماننے والے بھی، یہ ساری انجمنیں یوں ہی ختم ہو جاتی ہیں تو یہ بھی ختم ہو جائیں گے، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو اس طرح وہ اپنے آپ کو تسلی دیتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں فرمایا کہ اگر آپ وفات پا جائیں گے، اس سے پہلے بھی ہم نے کسی بشر کے لیے ہمیشگی خلد تو نہیں لکھا کہ یہاں تو ایک مخصوص وقت کے لیے آیا ہے، یہاں سے ہر ایک جا کر رہے گا، تو آپ سے پہلے بھی خلد نہیں ہے، ہمیشگی نہیں ہے۔ تو اگر آپ وفات پا جائیں تو یہ کیا ہمیشہ یہاں پر رہیں گے جو خوشیاں منا رہے ہیں؟ تو یہ خوشی منانے کا کوئی موقع نہیں ہے۔ تو یہاں جو ہے ہر بشر کا ذکر کیا کہ ہر بشر کو یہاں سے رخصت ہونا ہے، اور اس میں کسی کا استثناء نہیں ہے، حتیٰ کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ بھی موت کا قانون جاری ہوگا۔ وہ الگ بات ہے کہ ان کی موت میں اور دیگر کی اموات میں فرق ہوتا ہے، کہ اعلیٰ حضرت نے بھی فرمایا کہ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، کیونکہ اللہ کا یہ قانون، تاکہ فرق معلوم ہو جائے کہ اللہ کو موت نہیں ہے اور مخلوق جو ہے اس پر فنا طاری ہونا ممکن ہے۔ تو فرمایا کہ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، لیکن اتنی کہ فقط آنی ہے، ایک لمحے کے لیے، پھر اس کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے۔ تو پہلے جیسی زندگی ہے، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ اور حضور نے بھی، ابن ماجہ کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ، حضور فرماتے ان اللہ تعالی حرم علی الارض، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا زمین پر ان تاکل اجساد الانبیاء، کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے، فنبی اللہ حی یرزق، اللہ کے نبی زندہ ہیں، رزق دیے جاتے ہیں۔ یہ واضح طور پر سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا۔ اور دوسری بات، بھئی شہید کا زندہ ہونا تو قرآن سے ثابت ہے یا نہیں ہے؟ تو شہید جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیا گیا وہ زندہ ہے، انہیں رزق دیا جاتا ہے، انہیں مردہ مت کہو، انہیں مردہ دل میں بھی نہ سمجھو، یہ ساری آیات قرآنیہ واضح آیات ہیں۔ تو یہ شہید جو اللہ کی راہ میں قربان ہو کر اس مرتبے پر فائز ہو جاتا ہے، وہ ہمیشہ زندہ ہے، امتی ہمیشہ زندہ ہے۔
تو معاذ اللہ نبی مر کے مٹی میں مل گئے. بعض لوگوں کا یہ اعتقاد ہے. تو جو امتی ہے جو اس نبی کے دامن سے وابستہ ہونے کی وجہ سے شہید ہوا اور اس مرتبے کو پہنچ گیا، ان کے جو لیڈر ہیں، جو سید الخلق ہے، معاذ اللہ ان کے لیے اس طرح کا اعتقاد رکھنا یہ گمراہی ہے. اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ادنا کے لیے کوئی چیز ثابت ہوتی ہے تو اعلیٰ کے لیے بدرجہ اعلیٰ ثابت ہو جاتی ہے. تو جب ادنا جو امتی ہے، یعنی نبی سے تو چاہے کتنے ہی مرتبے میں بلند ہو، نبی سے بہرحال وہ نبی کے غلام ہیں، خادم ہیں، ان کے متبع ہیں، نبی کا مرتبہ بہت بلند و بالا ہوتا. تو جب امتی اس درجے پر پہنچ گیا تو نبی بدرجہ اولا. تو یہ عقلی استدلال ہے، اس میں کسی کے فقیہ ہونے کی ضرورت نہیں، صرف لینگویج ہی جانتا ہو تو یہ استدلال کر لے گا. اس کو کہتے ہیں استدلال بدلالت النص. یہ اصول فقہ پڑھنے والے جانتے ہیں کہ کسی بھی جملے یا عبارت سے جو نتیجے نکالے جاتے ہیں وہ چار طرح کے ہوتے ہیں. عبارت النص، جو جملہ آیا ہے اس سے کچھ حکم ثابت ہوگا. اشارت النص، اس میں کوئی ایک لفظ ہوگا جو کسی حکم کی طرف اشارہ کر رہا ہوگا، اس سے ایک حکم اور احکام ثابت ہوں گے. دلالتم بالنص، یہ والا کہ جب ادنا کے لیے ثابت ہو گیا تو اعلیٰ کے لیے بدرجہ اولا ثابت ہوگا. جیسے حضور نے فرمایا کہ جو شخص اخلاص کے ساتھ ایک کھجور صدقہ کرے تو اللہ تعالیٰ بروز قیامت اسے اپنے دہنے دست قدرت سے قبول فرمائے گا. اب اس اللہ تعالیٰ کی عظمت کو دیکھیں، ایک طرف خالق کائنات جو کسی کا محتاج نہیں، اور ایک طرف اس کی ایک کھجور کو دیکھ لیں. لیکن اللہ تعالیٰ قدردان ہے، اعزاز فرماتا ہے، لوگوں کے اخلاص کی قدر فرماتا ہے. وہ اخلاص کو ملاحظہ فرماتا ہے، کوانٹٹی کو نہیں دیکھتا، کوالٹی کو ملاحظہ فرماتا ہے. تو اب اگر کوئی کہے کہ بھائی یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک کھجور کا فرمایا ہے، کوئی 1 کلو کھجور صدقہ کرے گا تو یہ ثواب نہیں ملے گا، تو آپ کیا کہو گے؟ یار تمہارا دماغ خراب ہے. جب ادنا کے لیے یہ اجر ثابت ہے تو اعلیٰ کے لیے بدرجہ اولا ثابت ہے. تو جب ادنا شہید حضور کا امتی جو مرتبے میں نبی سے ادنا ہے ان پر ایمان لانے کی وجہ سے اس مرتبے کو پہنچا، تو پھر اعلیٰ بدرجہ اولا زندہ ہے. اور لفظاً بھی یہ دلالتاً ثابت ہوا قرآن کی آیت مقدسہ سے، اور لفظاً بھی سرکار نے فرمایا فَنَبِيُّ اللَّهِ حَيٌّ يُرْزَقُ، کہ اللہ کے نبی زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے. لیکن جو ہم موت کی بات کر رہے ہیں تو موت کا قانون ہر ایک پر طاری ہوگا. یہاں بشر کی بات ہوئی، پھر اس سے اور زیادہ عمومی گفتگو اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا اور فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت. اب یہاں بشر نہیں فرمایا بلکہ نفس فرمایا کہ ہر نفس کو، ہر ذی روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. تو اب یہاں نفس جو ہے وہ انسان سے عام ہے کہ اس میں انسان بھی داخل ہے، جن بھی داخل ہے، ملائکہ بھی داخل ہیں اور حیوانات بھی داخل ہیں. تو یہ دائرہ اور وسیع کر دیا بشر سے زیادہ کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. پھر ایک اور مقام پر فرمایا شے کا لفظ. شے جو ہے نفس سے بھی عام ہے کہ ہر موجود کو شے کہتے ہیں. اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ کو بھی شے کہا جا سکتا ہے کہ شے جو ہے جس میں جو موجود ہے وہ شے، تو اللہ بھی موجود ہے یا نہیں، تو اللہ کو بھی شے کہا جا سکتا ہے. اور اللہ کے علاوہ مخلوق بھی موجود ہے یا نہیں ہے تو اس کو بھی شے کہا جاتا ہے. فرق یہ ہے کہ اللہ ایسا موجود ہے جو واجب الوجود ہے، ہمیشہ سے ہے، اور ہم ایسے موجود ہیں جو ممکن الوجود ہیں. پہلے نہیں تھے، بعد میں اللہ نے پیدا کر دیا. جب اللہ چاہے گا تو دوبارہ عدم میں ہمیں بھیج دے گا، لیکن موجود دونوں ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا کل شیء ہالک الا وجہہ. شے میں خود بھی داخل ہے نا، تو اپنا استثناء فرمایا کہ ہر شے فنا ہونے والی. کل شیء، تو ہر موجود کے بارے میں کہہ دیا، اور یعنی نفس سے اور بڑا لفظ ذکر کر دیا جس نے ہر ایک چیز کو اپنے اندر شامل کر لیا. کل شیء ہالک، ہر شے فنا ہونے والی ہے، الا وجہہ، سوائے اللہ کی ذات کے. کیونکہ شے میں اللہ تعالیٰ تبھی تو استثناء فرما کر ذکر فرمایا اپنی ذات اقدس کو کہ کل شیء ہالک سے تو یہ پتہ چلتا ہے اللہ بھی شے ہے، تو اللہ بھی معاذ اللہ فنا ہونے والا. الا وجہہ، اللہ کے ذریعے. جیسے کلمہ طیبہ میں لا الہ، کوئی لائق عبادت نہیں ہے. یہاں پہ ہمارے بچے رات کو وہ قاری صاحب نے جو سنت جاری فرمائی ہے بہت اچھی ہے
تاکہ بچے وابستہ رہیں دین سے. لیکن وہ اسٹاپ کرتے لا الہ، پھر وہ دوسرے لا الہ پڑھتے ہیں، پھر الا اللہ. نہیں، پورا پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ یہاں رکنا ہے، پھر وہ بھی کہیں. تو بہرحال لا الہ میں نفی ہے، الا اللہ الا میں استثناء ہے. نہیں ہے کوئی الہ، لا الہ الہ کوئی ہے ہی نہیں، لا برائے نفی جنس ہے یہاں پر. الا اللہ سوائے اللہ کے. تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل شیء ہالک، ہر شے فنا ہونے والی ہے، الا وجہہ مگر سوائے اس کی ذات کے. تو یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر شے پر فنا طاری ہونا ممکن ہے، ہر شے فنا ہونے والی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ موت کیا ہے؟ تو موت جو ہے اس کو دو اعتبارات سے دیکھا جاتا ہے. ایک تو مادہ پرست جو ملحد ہے کہ جو اسی زندگی کو سب کچھ سمجھتا ہے، اس کے دیکھنے کا نظریہ اور ہے، اور ایک دینی نقطہ نگاہ ہے. اس اعتبار سے موت کو دیکھنا جو ہے اس کا نتیجہ مختلف نکلے گا. تو جو ملحد ہے، جو خدا کے وجود کا قائل نہیں ہے، وہ جب اس دنیا کو دیکھتا ہے تو چونکہ وہ خدا کے وجود کا اور آخرت کا قائل ہی نہیں ہے، تو وہ اس دنیا کی زندگی ہی کو سب کچھ سمجھتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب اس دنیا ہی کی زندگی کو سب کچھ سمجھتا ہے تو سب کچھ اسی کے لیے کرے گا، اور جو مرضی میں آئے گا کرے گا، اور جس طریقے سے چاہے گا اس میں انجوائے کرنے کی کوشش کرے گا. یہ تو آخرت کا اعتقاد ہے جو انسان کو پابند رکھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالُوا وَمَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا، کہ انہوں نے کہا کہ دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر یہ نہیں ہے مگر دنیا کی زندگی، بس یہی زندگی، اور کوئی زندگی نہیں ہے اس کے بعد. نموت ونحیا، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہم مرتے رہتے ہیں اور جیتے رہتے ہیں. یعنی پرانے لوگ چلے جاتے ہیں، پھر نئے لوگ آ جاتے ہیں. نموت ونحیا، ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں. وما یہلکنا الا الدہر، اور ہمیں ہلاک نہیں کرتا مگر زمانہ. تو یہ مرور زمانہ جو ہے، وقت گزرتا ہے، وقت ختم ہو جاتا ہے، تو ایک شخص جو ہے یہاں سے چلا جاتا ہے اور بالکل فنا کے گھاٹ اتر جاتا ہے، بالکل ختم ہو جاتا ہے. تو جو آخرت کے وجود کا قائل نہیں ہے، اس کے لیے وہ اس موت کو اس نگاہ سے دیکھتا ہے کہ موت جو ہے اینڈ آف لائف ہے، بس ختم. دیٹ از، یہ مطلب یہ کہ چیپٹر جو ہے کلوز ہو گیا، بند، باب بند ہو گیا زندگی کا، سب کچھ ختم ہو گیا. تو وہ جب اس نگاہ سے دیکھتا ہے، جو آخرت پہ اعتقاد نہیں رکھتا ہے، وہ موت کو کہتا ہے کہ یہ موت بس انتہا ہے، اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ ختم ہو گیا. اس کے برعکس ایک دینی نقطہ نگاہ ہے، اس اعتبار سے جب موت کو دیکھا جاتا ہے تو موت جو ہے ایک نئی زندگی کا نام ہے، بس اس زندگی کا نام موت رکھ دیا. اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ موت جو ہے ایک مقام سے دوسرے مقام تک منتقل ہونے کا نام ہے. جیسے کسی کا انتقال ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں فلاں کا انتقال ہو گیا، وفات ہوتی ہے تو انتقال ہو گیا. وہ انتقال کا مطلب کیا ہے؟ منتقل ہونا، ایک جگہ سے دوسری جگہ پر چلے جانا، یہ ہے انتقال کا معنی. تو انتقال ہو گیا، اس کا مطلب انتقل من دار الی دار، کہ وہ منتقل ہو گیا ایک گھر سے دوسرے گھر کی طرف. تو یہ ایک دینی نقطہ نظر اور دینی سوچ اور فکر ہے موت سے متعلق. تو دو نقطہ نگاہ ہو گئے، ایک جو اس دنیا آخرت کا قائل ہی نہیں ہے، وہ اسی کو سب کچھ سمجھتا ہے اور موت کو اینڈ سمجھتا ہے کہ بس ختم، لائف کا اینڈ ہو گیا. اور دینی نقطہ نگاہ سے وہ کہتا ہے نہیں، موت اینڈ نہیں ہے زندگی کا، بلکہ ایک نئی زندگی ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ ہم منتقل ہو جاتے ہیں. عالم برزخ ہے، عالم برزخ کے بعد پھر جب اللہ تعالیٰ اسی حیات کے ساتھ ہمیں دوبارہ اٹھا دے گا، اور وہ اس بات پر قدرت رکھتا ہے، اور پھر حساب و کتاب ہے، یا پھر جنت ہے یا جہنم ہے، سزا ہے. پھر اگلی بات یہ ہے کہ ہم کیوں مرتے ہیں؟ یہیں رہتے رہیں، چلتا رہے سلسلہ، مرنا ہی کیوں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس دنیا کے لیے اصلاً پیدا نہیں کیے گئے ہیں، ایک خاص وقت کے لیے، ایک مقصد، ایک غرض کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. تو جب آپ کہیں کسی کام کے لیے، کسی مقصد کے تحت، کسی غرض کے تحت جاتے ہیں تو وہ مقصد پورا ہو جاتا ہے تو وہاں سے چلے جاتے ہیں یا نہیں چلے جاتے؟ چلے جاتے ہیں. آپ جو ہے اسٹیشن پر رکے،
ایئرپورٹ پر رکے، آپ نے اسٹے کیا، کسی بس اسٹاپ پر رکے، تو آپ بس اسٹاپ پر کیوں گئے ہیں؟ ٹرین اسٹیشن پر کیوں گئے؟ ٹرین آئے گی، آپ چلے جائیں گے، آپ اس وقت تک وہاں پر ہیں خاص مقصد کے تحت کہ میں ٹرین کا انتظار کر رہا ہوں، آ جائے گی میری ٹرین، تو اب یہ وہاں بیٹھا نہیں رہے گا بلکہ اپنی غرض کے پورا ہونے کی صورت میں وہاں سے چلا جائے گا۔ اسی طرح ایک امتحان دینے والا شخص ہے، اس کے امتحان کا پیریڈ ہے 3 گھنٹے کا پیپر ہے، تو یہ دنیا جو ہے اصلاً ٹھہرنے کے لیے نہیں ہے، خاص مقصد ہے غرض کے لیے۔ جب غرض پوری ہو جائے گی تو ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ امتحان جب بندہ دے رہا ہوتا ہے تو اس کی غرض کیا ہوتی ہے؟ ایک خاص پیپر دینا ہے 2-3 گھنٹے کا، جیسے ہی 3 گھنٹے منتقل پورے ہو جائیں گے اور وہ کویسچن پیپر ہم سے لے لے گا، آنسر شیٹ لے لے گا، اس کے بعد بیٹھیں گے وہاں پر۔ اگر بیٹھا ہوگا تو اس کو کوئی کیا کہے بھائی کیا ہے، پاگل ہے، ابھی کوئی رزلٹ آئے گا، بھاگو یہاں سے، جاؤ، یہاں کیا بیٹھے ہو؟ کیونکہ ایک مقصد کے لیے تحت یہاں پر آیا تھا، مقصد پورا ہوا تو وہ وہاں سے رخصت ہو گیا۔ کثیر اس کی مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ اسی طرح ایک بچہ ماں کے پیٹ میں، تو کیا ہمیشہ ماں کے پیٹ میں رہنے کے لیے آیا ہے؟ ایک خاص اس کی نشو و نما وہاں پر ہونی ہے۔ یہ باہر کی آب و ہوا جو ہے اس کے لیے خطرناک ہے، نقصان دہ، لہٰذا ایک خاص قسم کی مضبوطی اور مکمل جسم جب کمپلیٹ ہو جاتا ہے اور جب اللہ کا ارادہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے جو 9 مہینے کا ایک پیریڈ مقرر فرمایا ہے پھر وہ دنیا میں آ جاتا ہے۔ پھر وہاں بھی اس کو شروع میں تو بڑا لپیٹ کر اور بڑا کہ ہلکی سی ہوا جو ہے وہ، بلکہ ماں کا دودھ، ماں نے اگر کوئی ایسی چیز کھا لی کہ جس میں وہ ٹھنڈک ہو یا کھٹا پن ہو تو پتہ چلا کہ وہ چھینکے مار رہا ہے دودھ پی کے، اتنا مطلب ماں نے جو کھایا پھر وہ ہضم ہوا، اس کا دودھ بنا اور اس نے یہ پی لیا تو اس کو یہ اثر، اتنا نازک، اتنی نزاکت ہوتی ہے کہ خاص وقت تک رکھا، لیکن جب وقت پورا ہو گیا تو کیا وہاں وہیں ہمیشہ کے لیے رہنے کے لیے بنا ہے؟ نہیں، بلکہ اس دنیا میں وہ آ گیا۔ تو ایک خاص غرض کے حصول تک وہاں پر رکنا تھا، غرض پوری ہوئی تو وہاں سے چلا گیا۔ اور اللہ جب چاہتا ہے تو 5 مہینے میں بھی دنیا میں لے آتا ہے اور کہتا ہے دیکھو 4 مہینے جو وہاں اس نے گزارنے تھے نا اس پروٹیکٹڈ شیلڈ میں اس کو یہاں پہ بھی زندہ رکھ سکتا ہوں۔ بھئی وہ تو سب کچھ کر سکتا ہے نا، وہ تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ تو سب کچھ کر سکتا ہے، ہر ممکن پر قادر ہے، اس کے لیے کوئی بھی چیز مشکل نہیں ہے۔ تو خاص وقت کے لیے، تو اس کا مطلب جواب یہی ہے کہ ہم کیوں مرتے ہیں؟ اس لیے کہ یہاں پر ہم اصلاً یہاں رہنے کے لیے بنائے نہیں گئے ہیں، ایک خاص غرض اور مقصد کے لیے بنائے گئے، مقصد پورا ہوگا تو یہاں سے چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو سورہ ملک کی ابتدا میں فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، لیبلوکم، یہ وہ ذات اقدس جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا تاکہ تمہاری جانچ ہو، بلا، یبلو، آزمانا، امتحان لینا، اس کا مطلب یہ امتحان گاہ ہے، ہم پیپر حل کر رہے ہیں۔ جب آپ پیپر حل کر رہے ہو تو کسی طرف توجہ کرتے ہو؟ ادھر ادھر ٹائمز آیا، کوئی اگر آپ کو کہے کہ یار بتا اس کا جواب بتا، ارے بھائی محنت کرتا نا، اب میں سارا سال لگا کر اب یہاں پیپر دے کر اس کا نتیجہ حاصل کرنے کا وقت ہے تو بتا کر کے میرا ٹائم ضائع کر رہا ہے۔ بھائی مجھے بھی ایک فکس ٹائم ملا ہے، اس میں مجھے اچھے سے پیپر حل کرنا ہے، تو وہ پھر اس کو کہہ رہا ہوتا ہے یار کیسا دوست ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن اب یہ اپنی فکر کرے یا اس کو بتائے؟ تو ادھر ادھر متوجہ نہیں ہوتا اور اچھے سے اپنا پیپر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ہم یہاں پر جو دنیا میں بیٹھے ہم اپنا پرچہ حل کر رہے ہیں، کس طرح حل کرنا چاہیے؟ غفلت کے ساتھ یا انتہائی احتیاط کے ساتھ؟ تو اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ ہم نے موت و حیات کو پیدا کیا، جی کیوں پیدا کیا؟ ہم کیوں مرتے ہیں؟ یہ زندگی کیوں ہے؟ لیبلوکم، تاکہ تمہاری آزمائش ہو، جانچ ہو، ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے کون اچھا ہے عمل کے اعتبار سے۔ اکثر نہیں فرما اکثر عملا، کہ تم میں سے زیادہ عمل کون کرتا ہے؟ احسن، کم بھی ہو لیکن احسن ہو۔ اور احسن کیسے بنے گا؟ صحیح طور طریقے پر ہو، علم کے ساتھ ہو، اللہ کے خوف کے ساتھ ہو اور خلوص کے ساتھ ہو، صرف اس کے لیے ہو، کسی اور کے لیے نہ ہو، کسی کو دکھانے کے لیے نہ ہو، بس تو ہی تو یہ ہے احسن عملا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس سے یہ معلوم ہوا کہ ہم یہاں پر ایک خاص مقصد اور غرض کے لیے بھیجے گئے، غرض پوری ہو جائے گی چلے جائیں گے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم، کہ پھر ہم نے اس کے بعد تمہیں زمین میں جانشین، خلیفہ مقرر کر دیا۔ کیوں کیا؟
لننظر، تاکہ ہم دیکھیں، یعنی آزمائیں. کیا دیکھنا ہے؟ کیف تعملون، کہ یہ کیسے عمل کرتے ہیں، کیسے عمل کرتے ہو تم. تو ننظر، لننظر، یہ مقصد اور غرض ذکر فرما دی یہاں اس زندگی کی، کہ ہم دیکھیں، آزمائیں. کیف تعملون، کہ تم کیسا عمل کرتے ہو. تو کیا غرض ہے یہاں پر موجود ہونے کی؟ بنگلے بنا لیں، بڑی بڑی فیکٹریاں لگا لیں. یہ ضمنی چیزیں ہیں. اصل فوکس ہو کہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا ہے، وہی سب کچھ ہے، اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اور اس سے تعلق کی مضبوطی میرے لیے ہر کامیابی کا راستہ کھول دے گی. تجھ سے مانگوں میں تجھی کو، کیوں کہ سبھی کچھ مل جائے، کیونکہ سب تیرا ہی ہے. تو میں یہ دے کیوں؟ یا اللہ تو ہی مل جائے. تجھ سے مانگوں میں تجھی کو کہ سبھی کچھ مل جائے. 100 سوالوں سے یہی ایک سوال اچھا ہے. تو فوکس اسی طرف ہو کہ وہی مؤثر حقیقی ہے. نبی کریم کوئی پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں، کوئی مشکل آتی ہے، نماز پڑھتے ہیں. کیوں؟ مؤثر حقیقی وہی ہے نا. ساری کائنات پر اس کا راج چلتا ہے نا. بس اس کی بارگاہ میں ادب سے کھڑے ہو جاؤ، اس کا ذکر کرو، اس کی حمد کرو اور التجا کرو، وہ حل کر دے گا تمہارے مسائل. ہمیں نبی کریم نے یہ تعلیم دی ہے. ہاں تعلقات استعمال کریں گے، بھئی دوست ہے، فون کر یار مسئلہ حل کروا دے، ذرا بات کر آگے، اس کی پہنچ ہے، مال لگائیں گے اور طریقے، ٹھیک ہے. لیکن دل میں کیا ہوگا؟ ہاتھ میں پانی کا گلاس ہو، آپ نے اٹھا لیا، پیاس لگی ہوئی ہے، لیکن اعتقاد یہ ہو کہ اللہ چاہے گا تو پی بھی لوں گا، ہاتھ بھی چلا جائے گا منہ تک، اللہ چاہے گا تو اتر بھی جائے گا، اور اللہ چاہے گا تو یہ پانی پیاس بجھا بھی دے گا. اس درجے میں اس ذات اقدس کی طرف متوجہ. اب کہ بھائی میرا مقصد یہی ہے کہ اسی کی طرف چلنا ہے، مجھے مقصود میرا وہی ہے. اب آسانی مجھے حاصل ہوگی، ذہنی سکون حاصل ہوگا، تو میں تیزی کے ساتھ بغیر کسی مشغولیت کے اس کی طرف متوجہ رہوں گا. لہٰذا وہ یہاں اسباب جمع کرنے کی کوشش کرتا ہے، خوراک کے اسباب، رہنے کے اسباب، لباس کے اسباب، دیگر ضروریات کے اسباب کے لیے کاروبار کرتا ہے، جابز وغیرہ کرتا ہے. لیکن مقصد کیا ہوگا؟ کہ اس کی وجہ سے ذہن پریشان نہیں رہے گا، اور جب ذہن پرسکون ہوگا تو خالق کی طرف توجہ کرنے میں یکسوئی رہے گی. نظریہ ہی بدل گیا. تو اب اس کے لیے اصل کیا رہا؟ خالق کی طرف متوجہ ہونا. اور یہ کیا رہا؟ ضمنی کہ یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ کام پرفیکٹ طریقے سے ہو سکے. ہمارا الٹا ہے، اس طرف تو کوئی توجہ ہی نہیں ہے، بس یہی مقصد ہے. خسارہ، نقصان کا باعث ہے. اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کردار کی اچھائی کی صورت میں کہ اگر یہاں پر کوئی عمل آخرت کو خراب کر رہا ہوگا، یہ اس کو چھوڑ دے گا، کیونکہ یہ تو اسی کو بہتر بنانے کے لیے یہ والی کوشش کر رہا ہے نا. تو کردار میں تبدیلی آ جائے گی. کسی کو دھوکہ نہیں دے گا، رشوت نہیں لے گا، جھوٹ نہیں بولے گا، غبن نہیں کرے گا، غصب نہیں کرے گا، کیونکہ یہ کوشش تو اس مقصد کی درستگی کے لیے تھی، یکسوئی کے لیے تھی، نہ یہ کہ یہی مقصد تھا اب جو مرضی آئے کرو، مال ملنا چاہیے جی، جیسے بھی ملے، صحیح طرح سے ملتا ہے ٹھیک ہے، ورنہ کرپشن بھی کریں گے. تو اس کا مطلب اس نے اس دنیا کو مقصود بنایا ہے. تو یہ ضمنی چیز منع نہیں ہے، لیکن اصل مقصد کی طرف نظر ہونی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنا لننظرا، تاکہ ہم دیکھیں. تو اس کا مطلب ایک خاص غرض ہے، اس غرض کے تحت اس مقام پر ہم موجود ہیں. ایک اور مقام پر فرمایا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، کہ بے شک ہم نے آدمی کو ملی ہوئی منی سے پیدا کیا. نبتلی، کیوں پیدا کیا جی؟ نبتلیہ، ابتلا، یبتلی، نبتلی، یہ عربی کے الفاظ ایک ہی باب سے تعلق رکھتے ہیں. ابتلا، بلا، حروف اصلیہ اس کے، تاکہ آزمائیں. نبتلیہ، تو کیا غرض ہے بھائی یہاں پر؟ فرمایا ہم نے خلقنا الانسان، انسان کو پیدا کیا. کیوں پیدا کیا؟ نبتلیہ. اس کا مطلب یہاں پر ایک خاص غرض کے تحت یہ موجود ہے، اور اس غرض ہی کو بھول جاتا ہے. تو اگر غرض کو بھول جائے گا، کام کو بھول جائے گا، تو نقصان ہوگا یا نہیں ہوگا؟
دہی لینے گیا اور تھوڑی دیر یہاں کھڑا ہو کے دیکھ رہا ہے، تھوڑی دیر وہاں کھڑا، 2 گھنٹے بعد دہی لے کے گھر پہ پہنچا ہے. اماں بیچاری انتظار کر رہی تھی، خود ہی جا کے لے آئی، کھانا بھی پکا لیا. اب اس کی کیا حالت کرے گی وہ کہ مردود تجھے جس کام کے لیے بھیجا تھا تھوڑی دیر یہاں کھڑا ہو جاتا ہے، وہاں کرکٹ کھیل رہے ہیں وہ دیکھنے کھڑا ہو جاتا ہے، یہاں کسی سے باتیں کرنے کھڑا ہو جائے گا، ویڈیو گیم میں کھڑا ہو جائے گا. پہلے جو ویڈیو گیم ہوتے تھے اب تو خیر ہر ہاتھ میں ویڈیو گیم ہے. تو وہ مقصود سے ہٹ گیا تو اس کو سزا ملتی ہے، پھر ناراضگی کا اظہار ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اس کو پیدا کیا نبتلیہ، خاص غرض ہے کہ ہم اسے آزمائیں گے. فجعلناہ سمیعا بصیرا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دنیا میں ہونا جو ہے یہ کفر اور اسلام کے ساتھ متعلق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آزمائے گا، سب کو آزماتا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ فرمایا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ ہم ضرور آزمائیں گے. بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف کے ذریعے، والجوع بھوک کے ذریعے، ونقص من الاموال مالوں کا نقصان کر کے، والانفس جانوں کا نقصان کر کے، والثمرات اور پھلوں کی کمی سے. وبشر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ خوشخبری سنائیے الصابرین صبر کرنے والوں کو. الذین اذا اصابتهم مصیبہ، یہ وہ لوگ ہیں صبر کرنے والے کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے قالوا تو کہتے ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون، ہم تو پورے اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف ہم کو لوٹنا ہے. تو کوئی خارجی مصیبت آ گئی، کوئی نقصان ہو گیا، ذات سے ہٹ کے مال کو نقصان ہوا، مجھے نقصان تو ہوا لیکن ابھی ذات محفوظ ہے، میں تو خود پورا اللہ کا ہوں اور ایک وقت آئے گا مجھے ہی عدم میں بھیج دے گا. ابھی تو مال کو عدم میں بھیجا، آگ لگ گئی گودام میں، کوئی چوری کر گیا، موبائل چھن گیا، ابھی تو مال عدم میں گیا، ہاتھ سے چلا گیا اور اس کے بدلے میں اجر بھی ملے گا بہرحال. لیکن ایک وقت ایسا آئے گا. تو یہ بلا اور آزمائش جو ہے مسلمان کے ساتھ خاص نہیں ہے، جو بھی یہاں آ گیا وہ آزمائش میں ہے، چاہے مومن ہو یا کافر ہو، سبھی آزمائش میں ہے. حتیٰ کہ چھوٹا بچہ جو شیر خوار ہے وہ بھی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے یا نہیں. تو یہ دار ابتلا ہے، آزمائش کا گھر ہے. اور جتنا قرب الہی اللہ زیادہ ہوگا اتنی آزمائش زیادہ ہوگی. انبیاء پہ زیادہ آزمائش آتی ہے، پھر ان سے نیچے، پھر ان سے نیچے، پھر ان سے نیچے. جو جتنا اللہ کے قریب ہوگا وہ زیادہ آزمایا جائے گا. اگلی بات جو ہے آخری بات کہ ہم موت سے ڈرتے کیوں ہیں. تو اس کا جواب یہی ہے، سوال ہی کی صورت میں ہے کہ بھئی موت سے کیا ہر کوئی ڈرتا ہے کیا؟ اس اعتبار سے لوگ مختلف قسم کے ہیں، 3 طرح کے لوگ ہیں. پہلا شخص وہ ہے جو آخرت پر یقین ہی نہیں رکھتا، خدا کے وجود کا قائل ہی نہیں ہے، اس کے لیے زندگی ہی سب کچھ ہے. تو اس کا تو ڈرنا بنتا ہی ہے نا کہ بھئی سب کچھ ختم ہو جائے گا. تو جس کا سب کچھ ختم ہو جائے، وہ موت ہی کو اینڈ سمجھ رہا ہو زندگی کا، تو پھر وہ تو ڈرے گا کہ یار یہ زندگی گئی تو سب ختم، عدم میں چلے جائیں گے. تو اس کا تو ڈرنا بنتا ہے. تو ایک جو خدا کے وجود کا قائل نہیں ہے وہ تو موت سے بالکل خوف زدہ رہے گا. دوسری طرح کے لوگ جو ہیں وہ ہیں کہ جو گناہگار خطاؤں میں ڈوبے ہوئے ہیں. وہ بھی ظاہر ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ مرنے کے بعد جب جو کارنامے کیے ہیں اس کا جواب دینا پڑے گا. تو جس نے محنت نہ کی ہو وہ امتحان سے ڈرے گا یا نہیں ڈرے گا؟ آپ رزلٹ آنے سے، ہوم ورک دیا گیا ہو، ایک نے کر لیا چھٹیوں کا ہوم ورک، وہ چھٹیوں کا ہوم ورک کرنے کے بعد جب کلاس میں جائے گا تو چاہے گا چیک ہو، اور جس نے نہیں کیا ہو یا اللہ بچا لے اللہ کرے سر آئے ہی نہیں، اللہ کرے پوچھے ہی نہیں، یا نرمی کر دیں پوچھنے کے بعد کوئی سزا نہ دے. وہ اس طرح کے اپنی طرف سے فرضی، لیکن ڈر رہا ہوگا، خوف زدہ ہوگا اس لیے کہ ہوم ورک کر کے نہیں آیا. اسی طرح سے جو شخص جو ہے یہاں سے یہاں ایسے کارنامے کر رہا ہے کہ مختلف قسم کی معصیت ہی میں ڈوبا رہتا ہے، تو وہ موت سے ظاہر ہے کہ اسے ڈرنا بنتا ہے، کیونکہ اب اس کے اعمال کا نتیجہ اس کے سامنے ظاہر ہونے والا ہے. موت کی صورت میں اعمال کا نتیجہ ظاہر ہوگا اور پھر سزا، اور سزا جو ہے انسان برداشت نہیں کر سکتا. لہٰذا بالکل یہ بھی دوسری قسم کے افراد بھی جو ہیں وہ موت سے ڈرتے ہیں. ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم کس قسم میں ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ ہم آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں، پہلی قسم میں تو نہیں ہیں.
دوسری قسم اور پھر اگلی قسم جو ہے اس میں غور کرنا